کچھ دنوں سے کچھ اقتدار کی ہوس میں کچھ تجزیہ نگار کچھ دانشور اپنے فن کو غلط استعمال کرتے ہوئے اس طرح کا بیانیہ بنا رہے ہیں، ایسا ماحول بنا رہے ہیں جیسے ہمیں کوئی انصاف نہیں، ریلیف دیا جا رہا ہے، حمایت کی جا رہی ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انصاف کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ فاسٹ ٹریک پر انصاف مل رہا ہے اور وہ ناانصافی ہے، تو پھر کوئی یہ یاد رکھے کہ پی ٹی آئی کے پہلے صدر نے جب یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو اس دفعہ عدلیہ کے ذریعے نکالا جائے گا، یہ باتیں قوم کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وہ الگ بات ہے کہ اربوں روپیہ خرچ کر کے پاکستانی ہمارے ٹیکسوں کا اربوں روپیہ خرچ کر کے سوشل میڈیا ٹیم ہزاروں لوگوں پر مشتمل جو بنائی گئی، جو ریاست کے خلاف بھی ذہن سازی کرتی رہی اور ہمیں سسیلین مافیا کہنے والوں کو بھی ان کے موقف کو بھی سپورٹ کرتی آئی، اور آج ہمیں ڈاکو چور کے القاب سے نوازا جاتا ہے، انہی لوگوں کی اربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد جو ان لوگوں نے نوجوانوں کو گمراہ کر کے ان کی ذہن سازی کی۔ تو پھر آج مجھے یہ کوئی بتائے کہ 2 ماہ پہلے، اور یہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جواب دے کوئی، 2 ماہ پہلے نوجوان سیاستدان اور کچھ سینئر سیاستدان کیا یہ بات نہیں کہتے تھے اور یہ حلفاً بات نہیں کہتے تھے کہ نواز شریف سے ناانصافی ہوئی؟ کیا یہ بات نہیں کرتے تھے کہ دباؤ میں لا کر ان سے فیصلے لیے گئے اور نواز شریف کو تاحیات نااہل کر کے پاکستان کی معیشت کو ڈبو دیا گیا، پاکستان کو گرداب میں پھنسا دیا گیا؟ 2 ماہ پہلے یہ بات نہیں کرتے تھے، اور اگر 2 ماہ پہلے یہ بات کی جاتی تھی تو 2 ماہ بعد کیسی ناانصافی ہو گئی؟ پھر آج کیوں یہ بات کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو جو انصاف مل رہا ہے وہ فاسٹ ٹریک پہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا ناانصافی ہو جائے، میرے حق پہ ڈاکہ ڈال لیا جائے، مگر انصاف کا تقاضا کیا یہی ہے کہ میں اس سے محروم رہوں انصاف سے؟ تو میں مظلوم ہوں، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور اگر مجھے انصاف مل جائے تو پھر آپ مجھے لاڈلا کہتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یک جنبش جب اقرار اعتراف کر لیا گیا تھا تو یک جنبش 2017 کی پوزیشن میں مجھے لایا جانا چاہیے تھا، مگر کیا ایک فن ہے ان لوگوں کے پاس جو خود کو دانشور، خود کو تجزیہ نگار اور خود کو سیاستدان اور جمہوریت کے علمبردار کہلاتے ہیں، وہ لوگ جو ٹیڑھی ٹوپی پہن کے یا اچکن پہن کے پاناما آف شور کمپنیوں کے حوالے سے سپریم کورٹ گئے تھے، وہ ہمیں انصاف کی بات کرتے ہیں؟ ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے تھی کہ وہ بات کر کیا رہے ہیں، اور ان کو تو کسی طور پر بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انصاف
یا پاکستان کے آئین قانون کی بات کریں یا جمہوریت کی بات کریں، 450 لوگ جو پاناما میں تھے، آف شور کمپنیوں میں تھے، کیا نواز شریف کی کوئی آف شور کمپنی نکلی؟ کیا نواز شریف کا پاناما میں ذکر تھا؟ مگر اس وقت جو منصوبہ بندی کی گئی تھی اس کے سہولت کار کون کون بنے، اور کیا آج مجھے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے جب باہر نکالا جاتا ہے تو میں دیواریں پھلانگ کے جاتا ہوں یا طیارہ ہائی جیک کرتا ہوں تو پھر میں ایک لسٹ کے ذریعے باہر جاتا ہوں؟ کیا ہائی جیکر مجھے بنایا جاتا ہے یا میں طیارہ ہائی جیک کرتا ہوں؟ نہ زبان کھلائیں ہماری، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے زبان کھولی کہ کون ہے جو باہر نکالتے ہیں؟ ان کے متعلق کبھی سوال ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر آج یہ کہا جاتا کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں انصاف نہیں مل رہا، جو ہمیں پاکستان کے اندر بار بار ہم پاکستان کی ترقی کو پٹری پر چڑھاتے ہیں تو اس کے بدلے ہمیں نکال دیا جاتا ہے۔ آج ہمیں پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو پھر نہیں نکالا جائے گا؟ تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹی صرف اور صرف ووٹ سے ہے، ہمیں گارنٹی صرف اور صرف آئین سے ہے۔ آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو، کہاں گیا آپ کا بیانیہ؟ کہا گیا ہمیں تانے دیے جاتے ہیں۔ تو پھر سنو، ووٹ کو عزت آئین کے احترام میں ہے، بیانیہ ترجیحات۔ آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہو اور ہمیں کہا جائے اس کو اپنے مسل دکھاؤ، کیا ہم اس کو وینٹیلیٹر سے ہٹا کے مسل دکھانے پہ لگ جائیں، احتساب پہ لگ جائیں، یا اس مریض کو بچائیں؟ آج کہا جاتا ہے، اور یہ بڑا شور ہے آج کل، کہ جناب پاکستان کے اندر جو بیلسنگ ایکٹ کا بڑا شور ہے۔ بیلسنگ ایکٹ کوئی کھیل ہے؟ آپ پاکستان کے اندر کوئی جرم کرتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے جو پاکستان کی معیشت برباد کر دے، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی برباد کر دے، جو نوجوانوں کو برباد کر دے، ان کی ذہن سازی کر کے جو پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرے، آپ کہتے ہو اس کو بھی اسی تناظر میں لیا جائے، اور جو ٹھیک کرنے آیا ہے اس کو بھی برابر دیکھا جائے؟ تو پھر پاکستان کے ریاستی ادارے کس لیے ہیں؟ آئین قانون اپنا راستہ خود بنائے۔ ہم کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتے، ہم کسی سے بدلہ لینے کا تصور نہیں کر سکتے، ہم اپنا تحفظ نہیں چاہتے، مگر آئین کا تحفظ چاہتے ہیں، قانون کا احترام چاہتے ہیں، پاکستان کا احترام چاہتے ہیں۔ کیا آج جو باتیں کی جا رہی ہیں، آج کل کا جو پی ٹی آئی کا صدر ہے، جس کو آج کا پی ٹی آئی کا چیئرمین پنجاب کا ڈاکو کہتا تھا، وہ بھی آج کہہ رہا ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہا ہے جو جسٹس مظاہر نقوی صاحب کے ساتھ جو اس کی آڈیو منظر عام پر آتی ہے، انہی کے حوالے سے اپنے سیکٹری کی ساتھ ہونے والا جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے
کہتے ہیں میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. کیا یہ انصاف ہے کہ وہ ڈاکو بھی آج یہ بات کرے؟ اور کیا ساسو ماں جو کچھ وہ فرمائیں وہ سارے کے سارے چیزوں پہ پردے پڑے رہیں اور مجھے کہا جائے فاسٹ ٹریک پہ ان کو انصاف مل رہا ہے؟ انصاف بھی فاسٹ ٹریک پہ ہوتا ہے. انصاف تو وقت کو نہیں دیکھتا، انصاف تو کسی کا چہرہ نہیں دیکھتا، انصاف تو ہر وقت ہونا چاہیے اور فاسٹ ٹریک پہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے. اور جو یہ کہتا ہے کہ آج جو اندر ہے اس کو باہر لایا جائے، بھائی لے باہر. اگر باہر لینا ہمیں دھمکی ہے تو میں آج ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے ہاتھ پاؤں باندھے بغیر جس مرضی پہلوان کو آپ اکھاڑے میں اتار لو، جو جو اتارنا چاہتا ہے، آٹے دال کا بھاؤ پتہ چل جائے گا. مینار پاکستان لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ بیلٹ بکس اس کا ووٹر بھر سکتا ہے مگر جلسہ نہیں بھر سکتا. مگر مسلم لیگ کے ووٹر سپورٹر نے نہیں، پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص نے 21 اکتوبر کو مینار پاکستان کوئی پہنچ سکا ہے، کوئی داخل ہو سکا ہے یا کسی کو جگہ نہیں ملی، مگر ہر ایک نے جا کر بتایا کہ ہم ایک نیا تجدید عہد مینار پاکستان کے سائے تلے نواز شریف کی قیادت میں کرنے آئے ہیں کہ ہم اس گرداب سے پاکستان کو پھر سے نکالنے کی بنیاد رکھنے آئے ہیں. لوگوں نے دیکھا، مگر کیا ہم اس وقت یہ کہتے کہ جن جن لوگوں نے 2017 میں ہمیں اس حال کو پہنچایا، ہم ان کے نام لے کر یہ کہتے کہ ہم ان سے بدلہ لیں گے؟ ہم نے اپنے پر ہونے والے مظالم تو بلا دیے اور ہر دفعہ بلائے. ہم نے تو وینٹیلیٹر پر پڑی معیشت کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہ ذکر بھی نہ کیا. ہم نے کہا یہ اداروں کا کام ہے، وہ قانون کے مطابق کام کریں. مگر مجھے آج ایک معصومانہ سوال کرنا ہے کہ کیا آپ پاکستان کے اندر دباؤ بڑھا کر، بلیک میل کر کے اداروں سے اپنی مرضی کے فیصلے لیا کریں گے، یا بیرونی قوتوں کے اعلی کار بن کے ان کا ایجنڈا پاکستان کے اندر جو پورا کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنے والوں کو سہولت کاری میسر رہے گی؟ آج پاکستان کے اندر دو طرح کے دو طبقوں کو سہولت بھی ہے، دی جا رہی ہے، اور ان سے کم از کم پاکستان کے آئین قانون کے مطابق اس پہ عمل نہیں کیا جا رہا، نہیں ان سے اس طرح پوچھ گچھ کی جا رہی. ایک جو عالمی قوتوں کے اعلی کار ہیں ان کی سہولت ان کو میسر ہے، جس کی وجہ سے فارن فنڈنگ، جس کی وجہ سے سائفر، جس کی وجہ سے 56 ارب روپیہ ہڑپ کرنے والا، جس کی وجہ سے القادر ٹرسٹ، جس کی وجہ سے 4-6 صرف کیسز جو ہیں وہ سامنے ہیں، جو پورے پونے 4 سال کے کرتوت جو ہیں ان پہ پردہ ڈلا ہوا ہے، کیونکہ ان سے پردہ اٹھے گا تو بہت سے ایسے نام سامنے آ جائیں گے جن پہ انگلی اٹھانا شاید بہت مشکل ہوگا. مگر خدا کا خوف کریں. آپ پاکستان کی خدمت کرنے والوں کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ جوید ہاشمی کہتا رہے کہ ثاقب نثار یہ کرے گا، آصف سعید کھوسہ یہ رول ادا کرے گا، فلاں جرنل یہ کام کرے گا، اور فلاں جگہ سے یہ سہولت کاری دی جائے گی. وہ لوگ، اور آپ کیا ہمیں علم نہیں ہے کہ کون
عمران خان کی انگلی پکڑ کر امریکی صدر سے ملانے گیا تھا اور اس خوشی کے موقع پہ کہ وہ ملا دیا گیا اس کو مقبوضہ کشمیر دے کے آ گیا تھا؟ کیا کبھی کسی نے ذکر کیا اس کا؟ مگر کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ایسا چند تجزیہ نگاروں، چند دانشوروں کے پاس فن ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا ان کی فنکاری ہے۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کو چلنے دو، اور پاکستان کو چلنے دینے کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے اندر کوئی اور نام، میں یہاں تک کہوں گا مسلم لیگ کے اندر بھی اور دیگر جماعتوں کے اندر بھی جس کی کریڈیبلٹی ہو، جس پر اعتماد کرتا ہو چاروں اکائیاں، جس کا ماضی گواہ ہو، وہ نام صرف اور صرف آج نواز شریف ہے۔ پاکستان کی چاروں اکائیوں کو اکٹھا رکھنا، پاکستان کے خاص طور پر بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اندرون سندھ کے اندر آج بھی جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے اس کا نام نواز شریف ہے۔ اور اداروں اور قوم کے اندر جو ایک خلیج پیدا ہو گئی ہے، جو فاصلے بڑھ گئے ہیں، جو قوم کو تقسیم کر دیا گیا ہے، اس کا بھی مرہم، اس کو بھی اس فاصلے کو کم کرنے، دور کرنے کی صلاحیت اور اعتماد اگر کسی پہ ہے تو اس کا نام بھی نواز شریف ہے۔ بلکہ اس خطے میں اگر کوئی سینئر پولیٹیشن ہے جو اس خطے میں امن لانے کے لیے اور پاکستان کو پھر سے دنیا میں ایک با اعتماد ریاست کے طور پر متعارف کرانے میں اگر کوئی رول ادا کر سکتا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے۔ اگر کوئی رکاوٹ، اگر کوئی سی وی کوئی بھی لے کے پھر رہا ہے تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے سامنے کہ خدا کے لیے اس پاکستان پر رحم کریں، خدا کے لیے ووٹ کو عزت دیں، خدا کے لیے ووٹ کو عزت دینے کا طریقہ آئین کا احترام ہے۔ تمام ادارے اپنی حدود و قیود میں رہیں، تمام ادارے کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، تمام ادارے چاہیے تمام اداروں کو جتنی جلد ممکن ہو سکے الیکشن کروائے جائیں، منصفانہ الیکشن کروائے جائیں، جتنی جلد ہو سکے مقبول قیادت کو لایا جائے جس کو عوام لانا چاہتے ہیں۔ کبھی قبولیت پہ سودے بازی نہ کی جائے۔ خدا کے لیے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ وقت گزر رہا ہے، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ آج اگر کسی دباؤ میں لا کر کسی کو اگر انصاف نہیں ہونے دیا جائے گا، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ انصاف تو ہونا چاہیے نواز شریف سے مگر دیر بعد ہونا چاہیے، 2002 کی طرح، 2008 کی طرح، 2018 کی طرح، کہ وہ اس سسٹم سے باہر رہیں تو انصاف ہو جائے۔ اگر وہ سسٹم کا حصہ بنے، جو آئین قانون ان کو اجازت دیتا ہے، جو قوم کی خواہش ہے، جو ریاست کی ضرورت ہے، تو وہ ان کو قبول نہ ہو تو یہ کسی کی خواہش پہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سلیکٹ نہیں ہوں گے، وہ الیکٹ ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ بار بار کسی کی سلیکشن، کسی کو سلیکٹ کیا جائے، منتخب کیا جائے، منتخب ہونے دیا جائے۔ اور نواز شریف جب منتخب ہو کر آئے ہیں، انہوں نے اس پاکستان کو پھر سے ترقی کے پہیے تیز کیے، فاسٹ ٹریک پر پٹری پہ چڑھایا۔ خدا کے لیے چڑھنے دیں، مگر
اگر یہ بولیاں جو آج بولی جا رہی ہیں کہ لاڈلا لاڈلا پلس، ہمارا منہ نہ کھلوایا جائے. ہم پاکستان کو جس بھنور میں پھنسا ہوا ہے، جس مقصد کے لیے نواز شریف بار بار اپنی قربانی دیتے آئے ہیں، انہیں اسی قربانی کے جذبے سے پاکستان کو پھر سے 2017 کا پاکستان بنانے میں رکاوٹ حائل نہ کی جائیں. اس لیے کہ پاکستان کو اب ایک رہبر کی ضرورت ہے، کسی سلیکٹ کیے ہوئے بندے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی میرے، کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ اس سسٹم سے باہر رکھیں گے تو انصاف نہیں ہے، مگر آپ دہشت گرد کو اور سیاست دان کو ایک پلڑے میں تولیں گے تو یہ بھی انصاف نہیں ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں کبھی کسی نے زمان پارک میں مسلح جتھے اکٹھے کیے تھے 76 سالوں میں؟ کیا کسی نے کبھی پیٹرول بم پھینکے تھے گرفتاری کے وقت؟ کیا کبھی کسی نے 9-10 مئی کا واقعہ 76 سالوں میں دہرایا تھا؟ اور کیا کبھی کسی کے لیے کانگریس کے 60 ممبرز نے خطوط لکھے تھے؟ کیا اسرائیل نے کبھی کسی پاکستان کے سیاستدان کے لیے آواز اٹھائی تھی؟ کیا پاکستان کے اندر اداروں کے اندر بغاوت پہ اکسانے کے لیے کبھی کسی نے منصوبہ بندی کی تھی؟ اگر کسی ایک اور شخص نے کی تھی تو اس پر بھی پابندی لگنی چاہیے اور اس کو بھی معافی نہیں دی جانی چاہیے. دیکھیں، جہاں تک این آر او کو کہا جاتا ہے، ایک بدنام زبانہ لفظ کے طور پر لیا جاتا ہے، مجھے یہ بتائے کوئی نواز شریف کے جتنے کیسز ہیں، وہ ہتھیارہ ہائی جیکر سے لے کر آج تک پناما تک، کوئی ایک کیس اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے تھے؟ اب آ جائیں عمران خان کے حوالے سے، جو فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہم بات کرتے آئے ہیں پچھلے 12 سال سے، کیا وہ فارن فنڈنگ جو ہے وہ آج اپنا اثر دکھا نہیں رہی؟ 9-10 مئی کو اس نے اپنا رنگ دکھایا نہیں ہے، اور اگر اس کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیا جائے یا چھوڑ دیا جانا چاہیے تو پھر پاکستان کے آئینی اداروں کو بند کر دینا چاہیے. پھر جو تکڑا ہو وہ اپنا راستہ خود بنا لے، پھر آئینی قانونی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، جہاں تک آپ کا سوال ہے آئین کا، تو آئین کوئی پاسداری میں آئین قانون کو کا تقدس پامال ہونے پہ ہم اپنی حکومتیں گواتے آئے ہیں. یہ ہمارا ماضی گواہ ہے. اگر آج کوئی یہ سوال کرے کہ ہم آج آئین قانون کی بات کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے. ہم نے تو اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا. جہاں تک آپ 90 دن کے الیکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر اس وقت جو بندیال صاحب تھے ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ پنجاب اسمبلی میں ایک ووٹ کاسٹ کرنے پہ اور ججمنٹ اور دوسرا کا ووٹ ڈالنے پہ اور دوسری ججمنٹ وہی دینے والے تھے. یہ آئینی جو آج ضرورت محسوس کی جا رہی ہے اس وقت اگر کی جاتی تو 90 دن کے اندر الیکشن ہو چکے ہوتے. دیکھیں، میں بڑا کلیئر ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح 2018 میں کسی کی سلیکشن ہو گئی تھی، آج کوئی سمجھے کہ ہماری بھی سلیکشن ہو جائے، تو 2018 کے نتائج قوم نے بھگت لیے. اب اس کی گنجائش ریاست کے اندر نہیں ہے، ریاست متحمل نہیں ہے. جو خواہش رکھتا ہے یا کرتا ہے یا اس کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے، آپ کے علاوہ شاید ساری قوم جانتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا پرانا سوال ہے اور بڑا ایک گھسا پٹا اس طرح کی گفتگو، معافی چاہتا ہوں، مگر یہ گزارش ہے کہ اگر 2017 میں ثاقب نثار یا آصف سعید کھوسہ اس طرح کی ججمنٹ دیں گے تو کیا میں اس پہ بات نہیں کروں گا؟
اور کیا ایک دن میں 12 ضمانتیں جب ہو جاتی ہیں اس پہ میں بات نہیں کروں گا؟ کیا پاکستان کے اندر فیض آباد دھرنے کی کچھ ججمنٹ دے اور اس پر ریفرنس فائل کروا دیا جائے، کیا اس میں بات نہیں کروں گا؟ کیا جسٹس شوکت صدیقی جو آپ جسٹس ہوتے ہوئے جو حقائق قوم کے سامنے رکھتے ہیں اس پر میں بات نہ کروں؟ تو یہ زیادتی ہے۔ اس لیے جو حقائق ہیں ہم سب کو اس پہ ضرور دیکھنا چاہیے۔ پاکستان متحمل نہیں ہے کہ ہم اب اپنی پسند کے فیصلوں پہ بات کریں اور جو کسی کی فیور میں جا رہے ہوں انصاف کے مطابق بھی اس پر ہم تنقید کریں۔ یہ پاکستان متحمل نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔